اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق بخشے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں اس دنیا میں۔ جسے رب کے قرآن کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا وہ تقریباً کامیاب ہو گیا۔ مختصر بات ہم کریں گے، آپ توجہ کریں۔ جب بھی انسانیت میں بگاڑ پیدا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہو تب، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو تب، یا آج جس دور جدید میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی دور ہو، تب بھی جب بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، راہ راست سے انسانیت ہٹ گئی تو تین نظریات قائم ہوئی ہے جن کی بنا پر انسان راہ راست کو چھوڑ کر اللہ نے جو راستہ دیا تھا فطرت میں اسے چھوڑ کر دوسرے راستے جو اختیار کیے گئے تو تین نظریے اس کا سبب بنے۔ آج بھی، آج سے 1450 سال قبل بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کون سے نظریے تھے؟ پہلا نظریہ یہ انسان نے قائم کیا مخلوق کے متعلق کہ مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اس لفظ پہ غور کرنا ہے، اتخاذ ولد، بیٹا بنا لیا ہے، بیٹا ہے نہیں۔ کسی نے یہ نظریہ نہیں قائم کیا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ بیٹا ہونا الگ چیز ہے، بیٹا بنا لینا یہ الگ چیز ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جب تک کسی کو اگر یہ فرق نہیں سمجھ آتا وہ جانے انجانے اسی نظریے میں رہتا ہے۔ بیٹا بنا لینا، بیٹا ہونا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے آپ بہتر جانتے ہیں، حقیقی کسی کا بیٹا ہو وہ الگ ہوتا ہے، اور کسی کے بیٹے کو بیٹا کہہ دینا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے متعلق جن لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا تو ان کا نظریہ چاہے فرشتوں کے متعلق ہو، چاہے انبیاء کے متعلق ہو، یا کسی اور ہستی کے متعلق ہو، نظریہ یہ قائم کیا کہ اللہ نے یہ بیٹے بنا لیے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے بیٹے بنا لینے کا؟ بیٹے بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، بعض کام باپ نے نہیں کرنے ہوتے لیکن اولاد کی کہنے کی وجہ سے وہ نہ کرنے والے کام بھی کرتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بیٹا جو بنا لیا اس معنی میں کہ اللہ ان کے کہنے پر مجبور ہے، جو کام اللہ نے نہیں کرنے ہوتے وہ کام بھی اللہ کر دیتا ہے۔ اس نظریے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹے بنا لیے۔ اور فرشتوں کے متعلق مشرکین مکہ نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ان کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ دوسرا نظریہ یہ قائم ہوا کہ کچھ مخلوق کو ہر دور میں انسان نے اللہ کی بادشاہت میں شریک مانا، چاہے عطائی طور پر مانا، چاہے جس لحاظ سے شریک مانا اللہ کی بادشاہت میں۔ اور تیسرا یہ نظریہ سائبی اور مجوسی لوگوں کا، اور آج بھی کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ بازی کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کی وجہ سے اللہ، جس کے سامنے معاذ اللہ ذلیل ہوتا ہے، مجبور اتنا ہوتا ہے، اللہ کی کوئی بات کر نہیں سکتا، اللہ کوئی کام نہیں کر سکتا ان کی وجہ سے۔
آج بھی یہ نظریہ موجود ہے، کتب میں موجود ہے، پہلے بھی یہ نظریہ قائم رہا۔ جس دور میں بھی انسان نے راہ راست اور راہ حق توحید جو فطرت میں انسان کی فطرت میں ہے، جس طرح حدیث میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ چاہے بش کا ہو، چاہے نواز شریف کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، کافر کا ہے مسلمان کا ہے، اس کی فطرت اللہ مسئلہ توحید پر بناتا ہے، اس کی پیدائش مسئلہ توحید پر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ماں باپ تربیت کر کے کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی دکھائیں، دیوبندی دکھائیں، بریلوی، یہ تربیت دی گل ہے، ورنہ فطرت وچ موجود ہے، ہر شخص دی فطرت وچ اللہ دی توحید۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیدائش کے بعد اسے بالکل الگ تھلگ چھوڑ دیا جائے، اس کی کوئی تربیت نہ کی جائے، کوئی کسی مسلک کی طرف، کسی مذہب کی طرف، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ گواہی اس توحید کی گواہی دے گا۔ اور میرا ایک آدمی کے ساتھ ایسا تعلق بھی قائم ہوا جس نے دینی تربیت نہیں پائی، کسی مسلک کی طرف اس کی تربیت نہیں کی گئی، دنیاوی تعلیم اس نے بڑی حاصل کی۔ ہمارے گاؤں میں ایک دربار کی تعمیراتی کام جاری تھا، تو اعلان کرنے والا جو مسجد میں تھا وہ اعلان یہ کر رہا تھا کہ جو بابے کے لیے چندہ دے رہے ہیں، بابا سب کو دیکھ رہا ہے، اور سارے گرائے تھے بابے نہیں نظر ہے۔ وہ بندہ اسلام آباد اجرا ہونے والا، میں اور وہ دو اکٹھے بیٹھے، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے، میں نے اس کو یہ آواز آ رہی تھی، اس کو پنجابی نہیں سمجھ آتی تھی، ساری زندگی اس نے اسلام آباد میں ادھر تعلیم میں گزاری ہے ہمارے گاؤں کا، اس کو میں نے بتایا کہ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے قاری صاحب کیا کہتا ہے، میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بابا جی جو دفن ہے یہ سارے گاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور سارے حالات کو یہ اس کو پتہ ہے کون چندہ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا۔ یقین کریں وہ اس نے نہ میرے پاس کچھ پڑھا، نہ میرا بیان سنا، کسی عالم کا اس نے نہیں سنا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر قاری صاحب بابا دیکھ رہا ہے تو خود کیوں نہیں ٹیلے لگاتا، خود مزدور لگائے اور خود سارے پیسے آ کر مزدوروں کو دے، سارا کام خود کیوں نہیں کروا۔ یعنی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ پھر اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک آپ جو تعلیم یافتہ ہیں، کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے روح نکلنے کے بعد کب تک وہ دنیا کا کلام سلام اور یہ حالات جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے زیادہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری سائنس کہتی ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد سارے اعضاء میں سے دماغ آدھے گھنٹے تک چلتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، روح نکلنے کے بعد وہ جاری رہتا ہے آدھے گھنٹے تک، لیکن وہ کام نہیں کرتا، آدھے گھنٹے کے بعد بالکل انسان کام نہیں کرتا۔ یہ فطرت نہیں، یہ فطرت ہے۔ یہ آگے تربیت الگ بات یہ ہے کہ تین نظریوں کی بنا پر امت بگڑی ہے، آج بھی انہی تین نظریوں کی بنا پر امت بگڑی۔ کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات میں شریک مانا، کسی نے جنات کو مانا، کسی نے فرشتوں کو مانا، اور کسی نے درختوں اور قبروں اور یہ پتھروں کو مانا، اور کسی نے جانوروں کو اللہ کی صفات میں شریک کیا۔ پیچھے بیک گراؤنڈ ان تین نظریوں کا مقصد اور خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ یعنی چاہے اتخاذ ولد ہو، کسی کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، چاہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا ولی اللہ کسی سے کوئی مجبور ہے، ان تین نظریوں کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ کام اللہ نے مخلوق کے سپرد کر دیے ہیں، یہ خود اپنے اختیارات سے موت زندگی کے مالک بھی ہوتے ہیں، رزق کے مالک بھی ہوتے ہیں، خوشی غمی کے مالک بھی ہوتے ہیں، صحت بیماری کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان تین نظریوں کا ببانگِ دوحل رد کیا ہے، کسی کی رعایت نہیں کی۔ اگر ان نظریوں کی زد میں انبیاء آئے تو ان کا بھی اللہ نے رد کیا ہے۔ کسی نے انبیاء کے نام پر شرک کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کا نام لے کر بتایا کہ یہ محض اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ یہ کیا بتاتی ہے آیت بتاتی ہے انبیاء رسول حضرت عزیر ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں، ہم نے ان کو دنیا میں پیغام بر یعنی قاصد اور پیغام دینے والا بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ منصب رسالت ان کا لوگوں تک پیغام پہنچانا یہ ان کا منصب تھا، باقی رہا الہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں کائنات میں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا کوئی بھی نہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں نظریات پھیلے، جنات نے پھیلائے، اللہ نے ان کے واقعات کا بھی ذکر کر کے رد کیا کہ محض حضرت سلیمان کو یہ بادشاہت عطا کی، یہ سب کچھ عطا کیا، کتنا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ پیدل چل کر یا سواری پر مہینہ ایک مسافت طے کرتے، حضرت سلیمان کا تخت صبح کے ٹائم صرف وہ مسافت طے کرتا۔ ساری نعمتیں ذکر کی ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ سارے انعامات برحق ہیں، سب کچھ برحق ہے، یہ میں اللہ نے انعامات کیے ہیں، معبود اور مشکل کشا اکیلا اللہ ہی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ کوئی کسی رسالت کی وجہ سے یا انعامات کی وجہ سے معبود مشکل کشا کوئی نہیں بن سکتا۔ اور تیسرے پارے میں بھی اللہ نے فرمایا نا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو، کسی انسان کو جس کو ہم نے رسول نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کو یہ بات لائق ہی نہیں، اسے زیب ہی نہیں دیتی یہ بات کہ کتاب و حکمت ہم نے دی ہو، رسالت ہم نے دی ہو، اور وہ جا کر لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو۔ جب انبیاء اور رسولوں کو یہ لائق نہیں تو اولیاء کو تو بطری کے والا ہی یہ لائق نہیں۔ اس لیے یہ جب سے یہ بگاڑ پیدا ہوا ان نظریات کی بنا پر، ان نظریات کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ میں نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی بیٹا بنایا ہے۔ تکاد السماوات والارض یتفطرن، وہ 16ویں پارے میں ذکر ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ عام بات نہیں، اس پر ویسے ہی نہیں زور دیا جا رہا، یہ ایسا مسئلہ اتنا خبیث الفطرت مسئلہ ہے شرک والا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں قریب ہے زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگے۔ کیوں اللہ؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب کائنات میں اللہ کے ساتھ دوسرا ساجی اور شریک مانا جاتا ہے، اللہ کے بیٹے بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ ان کی وجہ سے مجبور ہے۔ اللہ کا یہ سارا نظام اور یہ سارے آسمان، زمین، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ساجی اور شریک بنائے۔ یہ اتنا خبیث اور اتنا ظلم عظیم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کے 5 بڑے نقصان بتائے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، بس کنفرم، ادھر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی۔ اتنے تو صبح ایک حرام ہونا شامی حلال ہونا نا مولوی نزدیک، اتنے نہیں ہونا، اللہ نے نزدیک جیڑی چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور ایمانداروں کے لیے بھی جائز نہیں کہ جس کا خاتمہ شرک پر ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنے کی اجازت ہے۔ 2 نقصان۔ اور تیسرا نقصان ہے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ساری امت میری شفاعت کی مستحق ہوگی، لیکن جس نے شرک کیا وہ نبی کی سفارش کا بھی مستحق نہیں۔ سفارشیں مختلف ہوں گی، حفاظ علماء کی، نیک لوگوں کی، انبیاء، کسی سفارش کا مستحق مشرک نہیں، کسی سفارش کا مستحق نہیں۔ اور چوتھی بات، جس نے بھی شرک کیا ہے، 18 انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا سورہ انعام میں، 18 انبیاء کے نام گنوائے، پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائی، آباء و اجداد، یعنی پورے سارے انبیاء جتنے بھی گزر چکے، لو اشرکو، اگر یہ بھی سارے شرک کرتے نا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال بھی میں اللہ ضائع کر دیتا۔ عام مسئلہ، عام بات ہے کوئی نہیں، بڑا خاص مسئلہ ہے۔ اس کی موجودگی میں حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، دی ہوئی زکوٰۃ قبول نہیں، نفلی عبادت، فرضی عبادت قبول نہیں۔ ہم تو میاں امت کا درد رکھتے ہیں کہ جو اتنا تکلیف میں بیچارہ صبح آتا ہے نماز کے لیے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کل اللہ کے ہاں جائے اور ساریاں فضول ہوں، کوئی قبول ہی نہ ہو، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے، میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، اگر آدمی موحد ہے نا، رستے سے وہ نقصان دہ چیز بھی ہٹائے گا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔
اور اگر مواحد نہیں بیت اللہ کی تعمیر بھی کر دے، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کو کس نے کہا ہے بیت اللہ تعمیر کر؟ بیت اللہ کی تعمیر کتنا عظیم الشان کام ہے، عام مسجد کی تعمیر بھی بڑا عظیم الشان کام، اس میں حصہ ڈالنا جانی مالی بہت بڑا کام ہے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے فرمایا شرک کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کا اجر بھی اسے نہیں، کسی قسم کا کوئی اجر نہیں۔ اور میں نے بتایا تھا نا ابو جہل اور ان لوگوں کی دعا قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے نا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ قرآن یا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاں حق بھی ہے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر، ہم تب بھی نہیں مانتے۔ یعنی ایسے نظریات اتنا اوہ دعا جڑی منگی تسی تکو منگی کینجو تسی تے 600 آڑے وسیلے دینے، اس کہا اللہم سیدھی منگی ڈائریکٹ، کوئی وچکار وسیلہ نہیں، اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن یا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک حق بھی ہے تب بھی ہم نہیں مانتے، پتھروں کی بارش نہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے میری وصیت ہے زندگی میں شرک کے قریب بھی کبھی نہ جاؤ، ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ دیکھو نا جی قرآن مجید میں مثالیں بھی ہیں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اس قسم کی اور مثالیں بھی ہیں کہ ہماری عارضی ملکیت ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، میری اگر 1 کنال زمین ہے، عارضی ہے، کوئی ہمیشہ کی ملکیت بھی نہیں، میں مر گیا تو کسی اور، لیکن اس 1 کنال میں بھی میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا۔ جھگڑے ہیں عدالتوں میں چلے جائیں، روز بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے، آپ کے بھی ہوں گے۔ 1 کنال زمین میں عارضی پتہ بھی ہے، آج مر گیا تو گیا ختم، اس میں تو شرکت برداشت نہیں کرتا، اور اتنی بڑی بادشاہی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اتنی بڑی بادشاہت رب کی، اور تو کہتا ہے کہ اس میں کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ، کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ کا، کبھی کہتا ہے علی حجویری کا، کبھی کہتا ہے بری سرکار کا، نہ میاں کسی کی کوئی شراکت نہیں، ہمیشہ کا مالک اور ہمیشہ رہنے والا مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس ملکیت میں کوئی شریک کسی طرح نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ ان مولوی نے تعویلہ ویکو جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں ذاتی عطائی نگالی کوئی شریک نہیں، بس گل ختم۔ تو اے بھی یاد رکھو جڑے مشرکین مکہ ہے نا، انہوں نے نظریہ بھی یہ نہیں ہے بھئی یہ لات منات خدا ون، ان کا نظریہ یہ نہیں تھا، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اگر آپ کو آیات دکھاؤں لمبا وقت چاہیے، قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ایسے نظریات ابو جہل کے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج کل جو یہ اپنے آپ کو عاشق رسول اور یہ حبدار، ان میں سے تو کسی کا نظریہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ابو جہل کا نظریہ ہے۔ من یجیر ولا یجار علیہ، ابو جہل کہتا ہے جس کو اللہ پکڑے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور جسے مخلوق پکڑ لے اسے خدا چھڑا سکتا ہے۔ اور اب تو کہتے ہیں خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو ابو جہل چنگا نہیں، ابو جہل کہتے ہیں اللہ جسے پکڑے اسے کوئی نہیں، ہمارے معبود بھی نہیں چھڑا سکتے، لیکن دنیا اگر کسی کو پکڑ لے تو اسے خدا چھڑا سکتا ہے۔ آج کے مسلمان نے کلمہ گو، روایتی کلمہ گو نے یہ نظریہ گھڑا خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ خدا کمزور ہو گیا تو محمد ڈیڈ ہو گیا۔ میں نے بتایا نا نظریہ وہی آج بھی موجود ہے، اللہ کمزور ہے، اللہ لوگ مخلوق کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا، اللہ کے ہاں کوئی شفیع کاری نہیں ہے، اللہ اپنی مرضیوں والا ہے۔ اللہ اپنی مرضیاں کیسے کرتا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو جائے، فرمایا لا تسألن ما لیس لک بہ علم، جس کا اللہ نہ پتہ نہ ہوئے سوال نہیں کرینا، روک دیتا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس گئے دعوت لے کر، منت کی، سماجت کی، نہیں قبول کی، واپسی پر پریشان ہوئی ہے، فرمایا لا تہدی من احببت،
یہ میری ملکیت ہے، ہدایت کے خزانے دینا میرا پیغمبر تیرے منصب میں نہیں ہے، یہ بات یہ میرا منصب ہے، میری ملکیت ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ شکر ہدایت رب اپنے وسج رکھی، نہیں تو اگر تواڈے وسج ہویا تسی تے رشتہ داراں نال لگے رہو۔ حبشی نے بلال کو ہدایت یہ تو رب نے واسطے چے، رشتہ دار اتھے رہ گئے، حبشے تو آئے غلام اللہ چاہ کے تواڈے قدماں نال غلام بنا دے، یہ رب نے واسطے چے۔ اگر رب تو علاوہ کسی نے واسطے ہویا، خدا نی قسم ہے تسی باقیاں چھوڑو، ماں کو ایک نوالا نہ کھاون دے جتھے میں رہنا، ہاں ایک سا گنن کوئی نہ دیویا، لیکن اللہ دی قسم ہے جب تک میرے رب نے زندگی دا فیصلہ کیتا ہے کوئی کائنات دا ایک فرد بشر ایک وال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اتنا نظریہ قائم ہونا ضروری ہے اس جدید دور ہے، اور ایک پرفتن دور ہے۔ انٹرنیٹ اور کتاباں اور رسالے تھڑا کے نوجوانوں نے نظریات غلط کر دیتے، ایسی تعویلاں بنا دیتی، ایسے رستے کٹ دیتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی انہاں کو جس وقت سن سو تو انہوں نے نظریات کدی ادھروں ڈر لگنا، کدی ادھروں ڈر لگنا، کدی کہاں پاسو خون تک دا، کہاں پاسے رنگ آ گیا، کہاں پاسے قلے تے اکھی گوشت دبا پہ استاد جی قلے تے کہاں دبا سا کھاونے واسطے نہیں لبنا۔ اس لیے ان نظریات کو چھوڑو، دعا کرو اللہ ہمیں خاتمہ توحید پر کرے۔ جس کا خاتمہ توحید پر ہو گیا اللہ کی قسم ہے وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس پر خاتمہ نہ ہوا اور جتنی جس کو معلومات ہے اللہ کی وحدانیت کی اتنی اس سے پوچھ ہوگی، بتانا کیوں نہیں، تو نے بتایا کیوں نہیں امت کو؟ انذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کی وحدانیت ہے کیا چیز۔ اصل میں لوگوں میں اللہ کی صفات کی اہمیت ہی لوگوں کو نہیں پتہ۔ انہیں سمجھا بے جو اڈے گرائن اڈے ملک افسر آگے چپڑاسی رکھے انہوں نے خدا بھی کوئی چپڑاسی رکھے، یہی لوگوں کا نظریہ ہے۔ خدا کے آنکھیں بڑے لوگوں کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پر چڑھنی ہو۔ یہ مثالیں کیوں لوگ دیتے ہیں؟ انہوں نے سمجھے شاید رب بھی ایسی ملکیت رکھتا ہے جو یہ ہمارے لوگ رکھتے ہیں، چپڑاسی مرنا ہوئے یا سیڑھی تھی چڑھنا ہوئے۔ میاں بڑے لوگوں کو، افسر کو یا کسی جج کو ملنے کے لیے چپڑاسی نہیں ضرورت تاپ ہونی، جج صاحب پتہ ہی نہیں اہمیت کتنی اس نے کام نہیں، اس کا کام کتنا اہم ہے، یہ کتنا مجبور ہے، کہاں سے سفر کر کے آیا ہے۔ اور میرے رب کو تو علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید بھی رب جانتا ہے، یعلم السر و اخفا، اللہ وہ بھی بات جانتا ہے جو دل میں چھپی ہے، اور اخفا وہ بھی جاننا جڑی اجے دل چ آئی نہیں۔ ایک خفی ایک ہونا تے ایک اخفا ہونا، وہ بھی رب جاننا۔ اس واسطے اے جی رب نال مثالہ نہیں ڈگنیاں بھی چپڑاسی میرے نہ پونا کیوں، رب کو تو ہر جگہ کا پتہ ہے۔ اور رہی بات سیڑھی، یہ تو دور ہی نہیں تو بندہ چھال مار کے کنج کوٹھے تے چڑھے، تو خدا تو دور نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے لیے سیڑھی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں بتا رہا تھا مشرکین مکہ کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ وہ لات منات کو خدا مانتے تھے یا اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اور ساری ملکیت اور ساری خالقیت اللہ کے متعلق نظریہ رکھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور کوئی گال نہیں، بس یا رسول اللہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا، کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ بات یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اسی پلیت ہاں، ساڑی خدا سننا نہیں، اے ذرا ساڑی گال اتے پہنچان، ان کی خدا سنتا ہے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اس لیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ اللہ سے کام اللہ ہی کرتا ہے لیکن یہ کروا دیتے ہیں اللہ سے۔ اس نظریے کی بنا پر قرآن کہتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کئی بظاہر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں۔ نظریہ یہی تھا، یہ جو آج نہیں ہم ختم کر رہے، اکھے جی اسی پلیت ہاں، ساڑی سننا نہیں۔ شیطان تو بھی بد کے پلیت ہے، کوئی شیطان نے بھی رب سنی تے قبول کیتی تے مہلت ہجی تک دیتی ہوئی۔ شیطان نے نہیں دعا کی تھی جب وہ جھگڑا ہوا تھا، وہ اللہ را بحث کی تھی، حضرت آدم سجدہ نہیں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں حکم دیتا تو کیڑی شئی روک دیتا، سجدہ نہیں کیتا، اکھے اے مٹی تو بناوا تے میں آگ تو بناوا،
فرمایا نکل وہاں جا کے نکلنا پڑے گالے کہ اکھے میری ماں قیامت تک موت نہ دے اللہ فرمایا ٹھیک ہے تو مہلت اللہ اس نے بھی سن کی تھی تو شیطان ہے نا زیادہ پلیت اس واسطے یہ نظریات جب تک ختم نہیں ہوں گے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے اللہ کس سے مجبور ہے یا اللہ کا کوئی اس کائنات میں شریک ہے یا اللہ کسی کے سامنے عاجز ہے معاذ اللہ یہ نظریات جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک بیت اللہ نے پھیرے کوئی نفع نہیں دینے جب تک یہ نظریہ ختم کرے گا تو اگر بیت اللہ کا پھیرا نصیب نہ بھی ہوا تب بھی جنتی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر